ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہمیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم نے بھی جوائن کیا ہے. ویلکم ٹو دا پروگرام. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم دفتر خارجہ کے اس بیان پہ بات کر رہے تھے جس میں بتایا گیا کہ یو ایس ہیلی کاپٹرز پاکستان کی ایئر سپیس میں ان ڈیٹیکٹڈ گھومتے رہے اور ایئر مارشل مسعود اختر صاحب کے مطابق تقریباً 2 گھنٹے 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے. 45 منٹ کم از کم آنے کے، 45 منٹ جانے کے، اور 40 منٹ جو امریکی کہہ رہے ہیں انہوں نے آپریشن کیا. دفتر خارجہ ایئر مارشل صاحب کہہ رہے ہیں کہ بلائنڈ سپاٹس تھے ریڈار کوریج میں. بلائنڈ سپاٹس کیسے آ جاتے ہیں؟ بلائنڈ سپاٹس دیکھیے، اگر ایک پہاڑی اونچی ہے، اس کے پیچھے اگر ایک جہاز اڑ رہا ہے اور اس طرف ریڈار لگا ہوا ہے تو وہ ریڈار اس کو پک نہیں کرے گا. یہ نیپ آف دا ارتھ فلائنگ ٹیکنیکس کیا ہوتی ہیں؟ ویری لو، مطلب کہ کسنگ دا گراؤنڈ، اور جتنا نیچے جہاز اڑے گا اتنا ہی ریڈار اس کو، اگر ریڈار اچھا نہیں ہے تو کم پک کرے گا. بگرام سے لے کے ایبٹ آباد تک پہاڑیاں ہیں، کوئی بھی ہیلی کاپٹر اس طرح ہمیں نہیں پتہ لگے. پہاڑیاں ہیں، پرابیبلی تربیلا تک پہاڑیاں ہیں، اس کے بعد ایک چھوٹا سا پیس ملتا ہے. بٹ اگر ہیلی کاپٹرز وہاں پہ تھے اور واپسی کے اوپر سکریمبل ہوا تو میرے خیال میں، اور جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ AC-130 ہوں گے، ادھر فائٹر سکریمبل ہوئے ہوں گے، سٹینڈ بائی پہ ہوں گے گراؤنڈ پہ، کہ اگر جیسے ہی ایئر فورس پاک فضائیہ اگر ریاکٹ کرتی تو وہ آ جائیں گے. اس کے بعد الیکٹرانک وار فیئر کے سپریشن ایروپلینز ہوں گے، جس کو سیاڈ ہم کہتے ہیں، سپریشن آف اینیمی ایئر ڈیفنسز. تو اگر وہ یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود، ناٹ دیٹ آئی ایم ڈیفینڈنگ دی پاکستان ایئر فورس، اور پالیسی گائیڈنس بھی کوئی نہیں کہ یہ چیز ہو سکتی ہے کہ اگر آتے ہیں تو ہم نے ریاکٹ کرنا ہے اور کس طرح سے کرنا ہے. مارشل صاحب، ہم تو ڈیفینڈ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اگر یہ کوئی لوپ ہول ہے، فلا ہے، تو اس کو کوئی اور بھی ایکسپلائٹ آ کے کر سکتا ہے. بالکل کر سکتا 2 ہے. گھنٹے 10 منٹ تک ہم سوتے رہے، جہاز بھی ہم نے سکریمبل نہیں کیے. امریکنز وہاں پہ بیٹھ کے دیکھتے رہے کہ اب جہاز اڑے، اب اڑیں گے کہ نو برینن نے کہا ہے کہ ان دی اینڈ سم ایسٹس ور سکریمبلڈ، لیکن شاید وہ اینڈ کی طرف تھا. اور وہ میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں، مثلا کہوٹا کے اوپر ایک کلیئر عسکری اور سیاسی قیادت کا کنسنسس تھا مدتوں سے کہ اس کے اوپر کوئی جہاز جائے گا تو ہم اس کو سکریمبل کر کے انٹرسپٹ کریں گے. ایک دفعہ ایک PIA کا جہاز وہ لاہور سے جا رہا تھا گلف کی طرف، کوئی نیویگیشن اس کے جو اکوپمنٹ ہے اس کا ایرر ہوا. کوٹا کے علاوہ جہاں مرضی پھرتے رہے. نو جسٹ لیٹ می کمپلیٹ، کہ اگر پالیسی گائیڈنس، اگر لیٹ سے کہ 4 وارننگ ہوتی جو کہ نہیں تھی ہمارے پاس، تو نیچرلی اس کے ساتھ اگر کو ہوتا کہ کنفرنٹ کرنا ہے تو یہ صحیح ہے کہ اگر میں صاف کہتا ہوں اگر انڈین ایئر فورس پری ایمپشن کرنے کی کوشش کرے گی تو پاک فضائیہ اس کا مزاحمت کرے گی. USAF کے خلاف اگر ہمیں مشکل پیش آئے گی، مگر آئی تھنک اتنی بلیف ہے لوگوں میں کہ وہ کنفرنٹ کریں گے. بالکل صحیح. جنرل قیوم صاحب اسی سٹیٹمنٹ میں جو دفتر خارجہ نے ایٹریبیوٹ کیا US آفیشل کو، وہ بڑا کلیئرلی کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر انڈین ایئر فورس کے ہوتے تو ہم لوگ بہت زیادہ ریئیکٹ کرتے. Clearly, we were concerned that the Pakistanis decided to scramble jets or whatever. They did not know who were on those jets. یہ تو پتہ ہی نہیں تھا کہ US کے جہاز ہیں یا انڈیا کے ہیں یا کون سے جہاز ہیں. دیکھیں، بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ اگر امریکن جہاز ہیں یا انڈین جہاز ہے یا کوئی بھی ایسی مشین ہے جو انٹروڈ کر گئی ہماری ایئر سپیس پہ اور ہمیں پتہ نہیں اور ہمیں اس کے ساتھ کوئی فور وان نہیں اور ہم سکریمبل نہیں کر سکے، ہم روک نہیں سکتے، تو ہمارا فیلئر ہے. مطلب ہے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آج ہیلی کاپٹرز کو انڈیا کی جو انٹروژنز ہیں وہ انڈیا کی طرف سے ضروری نہیں ہوگی، وہ ہو سکتا ہے کوسٹل بیلٹ سے بھی اندر آ سکتے ہیں، ویسٹرن بارڈر سے بھی اندر آ سکتے ہیں. سو دیر فور پہلی بات تو یہ ہے، اور اس کے اوپر جواب ہماری آرم فورسز دیں گے کہ یہ ہوا کیا ہے. یعنی ایک تو فارن آفس کی بیان ہے، ایک امریکن نے کہا کہ ان کو پتہ نہیں تھا. یہ بیان اس میٹنگ کے بعد آئے ہیں جس میں انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ بھی موجود تھے، وزارت دفاع کے لوگ بھی موجود تھے اور دفتر خارجہ کے لوگ بھی موجود تھے. ٹھیک ہے، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر ایکسپلینیشن ڈیفینیٹلی دے گی. اگر 2 گھنٹے تک ہمیں یہ نہیں پتا چلا کہ ہمارے ملک کی ایئر سپیس کو وائلیٹ کر دیا گیا ہے، خواہ وہ نیپ آف دی ارتھ ہے، وہ ڈیڈ سپاٹ انہوں نے ریڈارز کے ڈھونڈے تو وہ ڈیڈ سپاٹس نہیں ہونے چاہیے. ہم نے یہی دیکھنا ہے بیکاز کہوٹا جو ہے وہ سری نگر سے تقریباً 4-5 منٹ کی، بلکہ اس سے بھی لیس کی فلائٹ کے اوپر 5 منٹ کا ایک وقفہ ہے اور وہ آ کے اسٹرائک کر سکتے ہیں. سو میرا کنسرن یہ ہے کہ ہمیں جب ہم کہتے ہیں کہ ہم امریکہ کے ایلائز ہیں، نان نیٹو ایلائز ہیں، فرنٹ لائن سٹیٹ ہیں، ہم کوآپریشن کر رہے ہیں، سیکریفائسز دے رہے ہیں اور ہمارا اسٹریٹجک کوآپریشن کی ہم بات کر رہے ہیں، تو سچویشن یہاں تک کیوں آئی ہے کہ امریکہ آن اٹس اون انیشیٹو لے کے ہماری سرزمین کے اوپر آ کے وہ اٹیک کر رہا ہے اور ہمیں کانفیڈنس میں نہیں لے رہا؟ تو یہ ہماری لیڈرشپ کا بھی تو فیلئر ہے نا. کہ لیکن عبد الحسین صاحب ہماری لیڈرشپ کا فیلئر ہی ہے.
یہ کیوں ہے یہ دیکھیے ڈسٹرس؟ لیڈرشپ میں تو سول اینڈ ملٹری گو ٹوگیدر. میں ایک سمپل بات کہوں گی اور وہ یہ ہے کہ دنیا میں کہیں پہ بھی کسی بھی شعبے میں اگر ڈویلٹی ہوتی ہے نا، دوگلی بات، تو وہ ایونچولی ایکسپوز ہو جاتی ہے. یونٹی آف لیڈرشپ ہونا چاہیے. ہاں جی. اب یہاں پہ یو سی لیڈرشپ سول کی ہے یا ملٹری کی ہے، پری ایمیننٹ ڈسیزن میکنگ قوت جو ہے ہماری ود میٹر آل میٹرز اسٹریٹجک، وہ ہماری آرمڈ فورسز ہیں. ہماری آرمڈ فورسز اتنے اسٹرانگ ہیں اینڈ دیٹس اے ویری پازیٹیو تھنگ ان مینی ویز کہ حسین صاحبہ ہمیں نیوز بریک کے لیے جانا ہے. ناظرین بریک کے بعد اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں.